ماضی قریب کی بات ہے، لبنان کا ایک امیر ترین تاجر گزرا ہے۔ وہ اس قدر امیر تھا کہ حکومت وقت اس سے قرضہ لیتی تھی۔ اس سے خود اندازہ لگے وہ کتنا امیر ہوگا۔ اور اس کے محل کے اندر خاص ایک خفیہ ایک بہت بڑا ہال بنا ہوا تھا، اس کے اندر اس کا مال و دولت، سونا پیسہ جمع رکھتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اچانک ایک مرتبہ وہ اس کمرے میں اندر انٹر ہوا تو دروازہ بند ہو گیا اور دروازہ باہر سے کھلتا تھا۔ جو چابی کا سسٹم تھا وہ بھی اس کی جیب میں نہ تھا۔ محل بھی اتنا بڑا تھا کہ کسی کی رسائی اس حال تک نہ تھی جو جس کے اندر مال و دولت تھی۔ اب وہ بند ہو گیا اندر۔ اس نے بڑی آوازیں دی۔ پھر بڑے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ 10 20 دن باہر ممالک ادھر ادھر اپنے کاروبار میں، گھر والے بھی مطمئن ہوتے بھی کہیں بھی ہوں گے، مصروف ہوں گے معاملات میں، لوگ خاموش رہے بھی کہیں چلے گئے ہوں گے۔ وہ چیختا رہا، آوازیں دیتا رہا، پکارتا رہا۔ نہیں، کس نے سننا تھا؟ اتنا بڑا محل تھا، اور اسی روم میں جس کے اندر اس کی دولت تھی، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، پیسے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جواہرات تھے، لال تھے جس کے اندر، حتیٰ کہ وہ تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ کافی عرصے کے بعد اس روم تک کسی کی رسائی ہوئی تو اس کی سڑی گلی لاش ملی۔ جہاں وہ پڑا تھا قریب ہی دیوار پہ لہو سے انگلی کے ذریعے لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا امیر ترین آدمی دولت والے کمرے میں بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے۔ پروردگار چاہے تو ایسی گرفت کرے وہ لوگ کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اسی روم میں مرا جو دولت سے بھرا ہوا ہے، اور لکھ یہ گیا کہ دنیا کا امیر ترین آدمی بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کے مرا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ گرفت کر سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی گرفت بڑی عجیب ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو میں اور آپ کس قدر موت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اس طرف ہم متوجہ ہوں۔ دیکھیں کہ ہم کس حد تک ہماری کوشش ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ہڈیوں میں مغز ختم ہو گیا، چلنے سے اب ہلکے سے لاغر ہو گئے ہیں، طاقت ختم ہو گئی ہے۔ ارد گرد کئی ہمارے دوست تھے ہم سے کم عمر، بڑی عمر، ہم عمر، قبروں میں چلے گئے، خاک آلودہ ہو گئے، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی۔ ہم ابھی تک مست ہیں۔ ان کو دیکھ کر بھی ہم نے اپنے بال سفید ہونے والے، ان سے بھی ہم نے عبرت حاصل نہ کی۔ اپنی ہڈیوں میں مغز ختم ہونے والا، اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ بوڑھے ہو گئے، لاٹھیوں کا آسرا، تھک گئے، ہار گئے، پھر بھی انداز زندگی نہیں بدلا۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازال طفلی نگشت۔ ابھی تک بچے رہے، وہی بچپنا رہا، وہی جوانی رہی، وہ خر مستیاں رہی، وہی انداز زندگی ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے۔ ارد گرد کئی لوگ دفن ہو گئے، کئی ہمارے ساتھی، کئی ہمارے کلاس فیلو، کئی ہمارے دوست، ہمارے ماں باپ قبروں میں چلے گئے۔ اپنی ذات کے بارے ابھی تک میں نے نہ سوچا۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے انسان، موت نے تجھ تک آن پہنچنا ہے، تو جہاں کہیں بھی ہے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہاں تک کہ تم مضبوط قلعوں میں بھی تم چھپ جاؤ نا، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے، یہ کائنات کی کوئی بھی مخلوق اس چیز کا انکار قطعا نہیں کرتی، یاد رکھیں۔ پھر ہم کس کمڈ میں ہیں، کن معاملات میں؟ یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ جو کچھ بھی آپ کے اور میرے پاس ہے نا، ہم کچھ عرصے کے لیے اس کے مالک ہیں، بہت جلد اور کوئی مالک ہوں گے، ہماری ہڈیاں بھی خاک میں مل جائیں گی۔ تو اس طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندو تیاری کر لو، تمہیں رب نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، ابھی تم زندہ ہو، تمہارے لیے توبہ کی جنت کے دروازے کھلے ہیں، داخل ہو جاؤ ان میں۔ جو ہی زندگی کی شام ہوئی، سانس کی ڈوری کٹی، زندگی کا سورج غروب ہوا، توبہ کے دروازے بند ہو گئے تمہارے لیے۔ پھر تمہارا رونا، چیخنا، پکارنا، آوازیں دینا بالکل بیکار ہوگا۔